السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وعملا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا۔ کیا حال ہے آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ انعام کا آغاز کریں گے اور اس کے آیت نمبر 1 سے 10 تک کا سبق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی، جس نے، خلق السماوات والارض، پیدا کیے آسمان اور زمین، وجعل الظلمات والنور، اور بنائے اندھیرے اور روشنی، ثم الذین، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں، هو الذی، وہی ہے جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من طین، مٹی سے، ثم قضی اجلا، پھر اس نے مقرر کیا ایک وقت، واجل مسمی، اور قیامت کا ایک وقت معین ہے، عندہ، اس کے ہاں، ثم، پھر بھی، انتم، تم، تمترون، شک کرتے ہو، وہو اللہ، اور وہی ہے اللہ، فی السماوات وفی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں، یعلم سرکم، وہ جانتا ہے تمہارا پوشیدہ، وجہرکم، اور تمہارا ظاہر، ویعلم ما تکسبون، اور جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو، وما تأتیہم من آیت، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت، من آیات ربہم، ان کے رب کی آیات سے، الا، مگر، کانوا، وہ ہوتے ہیں، عنہا، اس سے، معرضون، اعراض کرنے والے، فقط کذبوا، پس تحقیق انہوں نے جھٹلایا، بالحق، کی حق کو، لما جاءہم، جب آیا ان کے پاس، فسوف، پس عن قریب، یأتیہم، آئیں گی ان کے پاس، انباء، خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز کی کہ تھے وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے، یعنی مذاق اڑاتے، الم یروا، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم، کہ کتنی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے، من قرن، ایسی امتیں، مکناہم فی الارض، کہ ہم نے ان کو طاقت دی زمین میں، ما لم نمکن لکم، وہ جو نہیں ہم نے طاقت دی تمہیں، وارسلنا السماء، اور ہم نے بھیجی بارش، علیہم، ان پر، مدرارا، موسلا دھار، وجعلنا الانہار، اور ہم نے بنائی نہریں، تجری من تحتہم، وہ بہتی تھیں ان کے نیچے سے، فاہلکناہم، پس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بذنوبہم، باوجہ ان کے گناہوں کے، وانشأنا، اور ہم نے پیدا کی، من بعدہم، ان کے بعد، قرنا آخرین، امتیں دوسری، ولو نزلنا، اور اگر ہم اتارتے، علیک، آپ پر، کتاباً، کوئی نوشتہ لکھا ہوا، فی قرطاس، کاغذ میں، فلمسوہ، پھر وہ اس کو چھوتے، بأیدیہم، اپنے ہاتھوں سے، لقال الذین، تو بھی وہ کہتے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر جادو ظاہر، وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا انزل، کیوں نہیں نازل کیا گیا، علیہ ملکن، اس پر فرشتہ، ولو انزلنا، اور اگر ہم نازل کرتے، ملکن، کوئی فرشتہ، لقضی الامر، تو فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا، ثم، پھر، لا ینظرون، نہ وہ مہلت دیے جاتے، ولو جعلناہ، اور اگر ہم اس کو بناتے، ملکن، فرشتہ، لجعلناہ، البتہ ہم اس کو بناتے، رجلا، آدمی، وللبسنا، اور البتہ ہم شبہ ڈالتے، علیہم، ان پر، ما یلبسون، وہی جو وہ شبہ وہ اب کر رہے ہیں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا، برسول، رسولوں کے ساتھ، من قبلک، آپ سے پہلے، فحاق، پس گھیر لیا، بالذین، ان کو جنہوں نے، سخروا، تمسخر کیا تھا، منہم، ان میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون، اس عذاب نے کہ وہ تھے اس کے ساتھ تمسخر کیا کرتے۔ یہاں پہ ہم نے 10 آیات کا جو ہے وہ ترجمہ کر لیا، اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔
اچھا دیکھیے، سورہ انعام کی تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا یہ آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ کل کی کلاس میں جو ہم سورہ مائدہ کی لاسٹ کی آیات پڑھ رہے تھے، اس میں سورہ مائدہ آیت نمبر 110 تھی، جس میں تھا کہ اس وقت کو سامنے لاؤ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا، عیسیٰ میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا تھا. ٹھیک ہے، اللہ کیا کہیں گے؟ احسان کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی والدہ پر. لیکن کل کے لیکچر میں میں نے والدہ کی جگہ آئی تھنک اولاد کہہ دیا تھا، تو یہ کل کلیئر کر لیجئے کہ وہ اولاد نہیں بلکہ والدہ ہے، کہ اللہ سوال کریں گے عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے بارے میں اور ان کی والدہ کے بارے میں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں اور غلطیوں کو جو جانے انجانے میں ہم سے ہو جاتی ہیں قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے میں، اس کو معاف فرمائے. تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی سورہ انعام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کہتے ہیں ہر طرح کی تعریفات اللہ ہی کو سزاوار ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی. پھر بھی جو لوگ کافر ہیں وہ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں. تمام کی تمام تعریفات، توصیفات، پاکیزہ کلمات، بڑائیاں، بزرگیاں، تحمید، غرض کہ جو کچھ ہیں تعریف کے لیے الفاظ استعمال کیے جائیں گے وہ کس کو سزاوار ہیں؟ اللہ رب العالمین کو. قرآن میں ایک مقام پہ آتا ہے، لوگو اگر تم اللہ کی تعریفات لکھنے بیٹھ جاؤ، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ اس کو اللہ کی تعریف لکھنے بیٹھ جاؤ، اور اللہ کی تعریفات کو لکھنے کے لیے دنیا میں جتنے بھی سمندر موجود ہیں ان سمندروں کو سیاہی بنا لو، جتنے بھی درخت موجود ہیں ان درختوں کی قلمیں بنا لو، اور بھی سمندر آ جائیں اور بھی قلم آ جائیں اور بھی درخت آ جائیں، قلم بنا لیے جائیں، لیکن ہم اللہ کی تعریفات اور اس کی توصیفات کو لکھ نہیں سکتے. اتنی بزرگی اور تعریفات کا حامل ہے وہ رب تعالی. تمام کی تمام تعریفات اس اللہ ہی کو سزاوار ہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ وہ ذات ہے الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی. آسمان اور زمین کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. اندھیرے اور روشنی کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائے. اللہ ہی نے سورج، چاند، دن رات بنائے. کائنات پر حکمرانی، کائنات پر کنٹرول اس اللہ ہی کا ہے. سورج، چاند، ستارے سب اسی کے حکم کے تحت گردش کر رہے ہیں، اور خود ہمیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے. کیا ہم میں سے کسی میں یہ طاقت ہے کہ اگر ہم چاہیں آج رات ہی رہے دن نہ ہو ہم آرام سے سوتے ہی رہیں؟ تو کیا ہم چاہیں ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم دن میں بھی اندھیرے کو رکھ لیں؟ پھر اس طرح رات میں اندھیرا ہوتا ہے ویسے دن میں بھی اندھیرا رہے. یا ہم چاہیں آج رات نہ ہو آج دن ہی رہے، تو کیا ہمارے یہ بس میں ہے کہ ہم دن کو اندھیرے میں بدل دیں اور رات کو روشنی میں بدل دیں؟ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے. اندھیرے، روشنیاں، سارے کے سارے کنٹرول، ساری کی ساری چیزیں، حکمرانی، حکم سب کس کے چلنے ہیں؟ اللہ ہی کے چلنے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سب چیزوں کا خالق و مالک ہے. سورج، چاند، ستارے، غرضے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ اللہ ہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. حتی الامکان ہم انسان ہی کو بھی اس اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. یہاں دیکھیے لفظ آیا وجعل الظلمات والنور، کہ اللہ نے اندھیرے اور روشنی بنائی. اب ظلمات سے رات کی تاریکی اور نور سے دن کی روشنی مراد ہے، یا کفر کی تاریکی مراد ہے اور ایمان کی روشنی مراد ہے. اللہ رب العالمین یہاں پر جو نور ہے اس کو واحد لے کر آئے اور جو ظلمات ہے اس کو جمع کا صیغہ لے کر آئے. کیونکہ دیکھیے جو نور ہوتا ہے یعنی ہدایت اور ایمان کا، روشنی کا جو راستہ ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، اس لیے واحد کا صیغہ آیا.
جو گمراہی کی راہیں ہوتی ہیں، جو ظلمات تاریکی کی راہیں ہوتی ہیں، وہ بے شمار ہوتی ہیں، لا تعداد ہوتی ہیں، جن راہوں پر انسان چل رہا ہوتا ہے اور بہک رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ ظلمات کے لیے یہاں پر جمع کا صیغہ لے کر آئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہدایت اور ایمان کا راستہ ایک ہے جو کہ سیدھا اور سچا ہے، صراط مستقیم۔ گمراہی کے راستے بے شمار ہیں جن پر انسان چل رہا ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں پھر بھی جو لوگ کافر ہیں وہ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان آیات میں مشرکین مکہ کو خطاب کر کے بتا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کیسے تھے؟ وہ ایسے تھے کہ ان کا عقیدہ تو یہ تھا کہ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے، اسی نے کائنات کو پیدا کیا، سورج چاند ستارے آسمان و زمین رات دن سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، سب اس کے حکم کے ماتحت چل رہے ہیں، خود انسان کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ وہ اس پر یقین رکھتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ اپنی حاجات اپنی ضرورتیں کسی دوسرے کے سامنے بھی پیش کر رہے ہوتے تھے۔ اللہ انہیں مخاطب کر کے فرما رہے ہیں وہ ذات جو اتنی بڑی کائنات کا نظام نہایت حسن و خوبی سے چلا رہی ہے، کیا وہ ذات تمہاری حاجات، تمہاری ضروریات کو، تمہاری مشکلات کو حل نہیں کر سکتی؟ جو اے مشرکین مکہ، تم لات و عزیٰ، منات اور حبل جنہوں نے اپنے بت اور دیوی دیوتاؤں کے نام رکھے ہوئے تو انہیں پکارتے ہو، ان کا اس بھری کائنات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ انسان کا حق تو یہ تھا کہ وہ اسی خالق کے آگے سجدہ ریز ہوتا، اسی سے دعائیں مانگتا جس نے اسے پیدا کیا اور زمین کو پیدا کر کے اس کی تمام ضروریات زندگی اس سے منسلک کر دی ہیں۔ پھر آخر ان دیوی دیوتاؤں کی پرستش کی ضرورت کیوں کر پیش آئی؟ حق تو اللہ کا ہے کہ اس اللہ سے مانگا جائے، اپنی حاجات اپنی ضروریات اس کے آگے رکھی جائیں، اور نہ کہ تم اپنے دیوی دیوتاؤں کے سامنے رکھتے ہو۔ اگرچہ یہ آیت کو جو مخاطب ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں، لیکن اس میں ہر وہ شرک کرنے والا شامل ہوگا جو اللہ کی ذات کے اللہ کی ذات کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک کر رہا ہوتا ہے۔ اولاد نہیں ہو رہی، چلو مزار پر جا کر کے فلاں پیر سے اولاد مانگ لیتے ہیں۔ کاروبار نہیں چل رہا، فلاں کے جا کر فلاں بزرگ کے پاس جا کے اس کے نام کی دیگیں چڑھا لیتے ہیں، اس کے نام کی نظر و نیاز کر لیتے ہیں، ہماری یہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ مشکلات نے گھیرا ہوا ہے، چلو فلاں کے نام کا ورد کر لیتے ہیں، مشکلات حل ہو جائے گی۔ یہ ہیں ہمارے عقیدے۔ ساری امیدیں اللہ سے ہیں کہ دینے والا وہ اللہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ شرک ضرور کریں گے، تھوڑا یا زیادہ۔ جب دیتا اللہ ہے تو مزاروں پر جانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کسی پیر ولی مردے کو پکارنے کی ضرورت کیا پڑی ہمیں؟ ہم اگر گھروں میں بھی اپنے رب سے مانگیں گے، جا نماز بچھا کر اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو کر کے گڑ گڑائیں گے، اپنی حاجات اس رب کے سامنے رکھیں گے، تو وہ اللہ ہماری حاجات کو کیوں کر پورا نہ کرے گا؟ جب کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اسے کچھ کھلونا چاہیے ہوتا ہے، کچھ اور چاہیے ہوتا ہے، وہ بلکتا ہوا روتا ہوا اپنے ماں باپ یا اپنے چاہنے والے کے پاس آتا ہے کہ میری فلاں خواہش کو پورا کر دو۔ اب ہم جو بڑے ہیں، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم کس سے مانگیں کہ ہم مزاروں پر چادریں چڑھائیں، کسی کو بھی اپنا پیر ولی ایرے غیرے کو بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیں؟ نہیں، اللہ نے بتایا تمہیں اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنا ہے، اس اللہ سے مانگو، اپنی حاجات اپنی مشکلات اپنی پریشانیاں اس کے در پر رکھ دو۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کو سنتا ہوں، جب وہ دعا مجھ سے مانگتا ہے میں اس کے دعا کو قبول کرتا ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، تو اپنی حاجات اپنی ضرورتیں اپنی خواہشیں اپنی مشکلات اس رب کے در پر لے کر جانا ہے، اس اللہ سے مانگنا ہے، وہ اللہ ہمیں عطا کر دے گا۔ نہیں شرک کرنا، نہیں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دیوی دیوتاؤں کو، پیر ولی بزرگ کو، مردے کو نہیں پکارنا۔ ہر حال میں کتنی بھی بڑی مشکل آ جائے اس کا حل صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ جن کو ہم پکار رہے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی ذات کے بھی
پر بھی اختیار نہیں رکھتے کہ اگر ان پر کوئی مشکل آ جائے تو وہ کیسے اپنے آپ کو اس مشکل سے نکالیں، تو وہ بھلا دوسروں کو کیسے نکالیں گے؟ وہ خود محتاج ہیں، وہ ہماری طرح کے انسان ہیں، ہم پھر بھی جا رہے ہوتے ہیں، ان کے نام کی نذر و نیاز چڑھا رہے ہوتے ہیں، دیگے چڑھا رہے ہوتے ہیں، ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کیسے ہمارا ضمیر گوارا کر لیتا ہے کہ جو چیزیں اس رب تعالیٰ کے لیے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کو چھوڑ کر کے ہم ایسے عام انسانوں سے مانگنا شروع کر دیں؟ نہیں، ہم نے اپنے پروردگار ہی کو پکارنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں وہ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں، نہیں بنانا ہم نے انشاءاللہ۔ آج سے عہد کرتے ہیں کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، کبھی مزاروں پر نہیں جائیں گے، اپنے رب سے مانگیں، کسی کے نام کا کھانا نہیں کھلائیں گے اللہ کے نام کے علاوہ۔ اللہ کے نام کا کھانا جائز ہے، حلال ہے، خوب کھلائیے، یہ ثواب کا باعث ہے۔ اور جنتیوں کی صفت بتائی جاتی ہے کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ بہت بڑا اور اچھا عمل ہے بھوکے کو کھانا کھلانا، لیکن اللہ کے نام کا کھلائیے، کھلائیے بھی اور کھائیے بھی۔ جہاں پر اللہ کے نام کا کھلایا جا رہا ہے وہاں کھائیں بھی، اور جہاں پر اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ اللہ کے نام کا کھلائیں بھوکوں کو، تو آپ کھلائیے بھی، لیکن صرف اللہ کے نام کا، اس کی رضا، اس کی خوشنودی، اسی کو اپنا رب ماننا ہے انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی یعنی موت کی، اور ایک اور مدت اس کے ہاں معین ہے یعنی قیامت، پھر بھی تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے انسان کو، جو ہمارے ابو البشر ہیں، انسانیت کے باپ جو ہیں وہ آدم علیہ السلام، ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اے انسان، تمہاری تمام تر ضروریات زندگی بھی اس مٹی سے پوری ہوتی ہیں۔ کتنی غذائی ضروریات ہماری مٹی سے پوری ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم اس مٹی میں بیج بوتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہم حاصل کر کے اپنی بھوک کو اور اپنی غذائی ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو تم پیدا بھی مٹی سے ہوئے، تمہاری غذائی ضروریات بھی یہ مٹی پورا کر رہی ہے، پھر مرنے کے بعد بھی تم اس مٹی میں ہی مل جاؤ گے۔ گویا اس نے تمہیں ایک بے جان چیز سے پیدا کیا ہے اور تمہیں زندگی بخشی، پھر اسی طرح زندہ کو بے جان چیز میں مدغم کر دے گا۔ وہ اللہ قادر ہے کہ تم زندہ تھے، زمین پر چل پھر رہے تھے، جب تم مردہ ہو گئے تو وہ تمہیں زمین میں مدغم کرنے، ملا دینے پر قادر ہے۔ تو کیا تمہیں پھر بھی اس بات میں شک ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں اس مٹی سے اٹھائے گا اور ایسی زندگی بخشنے پر وہ قادر ہے؟ لہٰذا اگر سوچو تو تمہیں نہ اللہ کے بارے میں شک ہونا چاہیے، نہ قیامت کے بارے میں شک ہونا چاہیے۔ اس آیت میں دیکھیے لفظ 2 دفعہ اجلا آیا، قضا اجلا اور اجل مسمى۔ پہلا جو اجلا ہے تو اس آیت میں پہلے لفظ اجلا سے مراد انسان کی موت تک کا وقت ہے، جو کہ ہر انسان کے لیے قیامت صغری ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اور اجل مسمى سے مراد قیامت کا دن یا قیامت کبریٰ ہے، جبکہ سب لوگ قبروں سے اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے اور اللہ کے حضور ان سے باز پرس ہوگی اور ان کا محاسبہ کیا جائے گا۔ تو انسان کی موت آ گئی، سمجھ لیجیے قیامت صغری آ گئی۔ اللہ دونوں قیامتوں کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، دونوں وقتوں کا جو معین ہو گیا ہے، موت کا وقت بھی معین ہے، قیامت کا دن بھی معین ہے۔ جو دوسری قیامت ہے جسے اجل مسمى کہا گیا، پہلی اجلا سے مراد ثم قضا اجلا ہے، اس سے مراد موت ہے، اور اجل مسمى اس سے مراد قیامت کا دن ہے، جس دن اللہ کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، باز پرس ہوگی، محاسبہ ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں وہی ایک اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی موجود ہے اور زمین میں بھی، وہ تمہارا باطن اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، اور وہ کچھ بھی جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ ایک ہے، واحد یکتا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں، جان لو اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، وَهُوَ اللَّهُ، وہ اللہ ایک ہے جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے۔ آسمان وہی ایک اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی موجود ہے اور زمین میں بھی۔
اللہ کہتے ہیں وہ تمہارا باطن اور ظاہر سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، ہم ایک بات سمجھتے ہیں کہ ہم نے پڑھا اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ انسان کے اوپر آسمان، اس کے نیچے زمین اور ان کے درمیان چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، غرض جو کچھ بھی انسان کو نظر آتا ہے، ان سب کا نظام اور کنٹرول اکیلے اس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تمہارے ظاہر و باطن، چھپی ہوئی باتیں، ظاہری باتیں، ہر چیز کا جاننے والا ہے، حتیٰ کہ دلوں کے رازوں تک سے وہ اللہ واقف ہے۔ تبھی وہ اللہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے۔ اب دیکھیے، بعض لوگوں کو اس بات میں یہ شبہ پیدا ہوا کہ بذات اللہ تعالیٰ خود ہر جگہ موجود ہے۔ بعض نے کہا اللہ ہر شے میں موجود ہے، جبکہ صحیح احادیث اور آیات سے یہ بات ثابت ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات ساتوں آسمانوں سے ماورا عرش پر، یعنی اللہ عرش پر مستوی ہے۔ یہ قرآن مجید میں آتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ موجود تو عرش پر ہے، تو اللہ کو آسمان و زمین میں موجود ہر چیز پر اللہ کیسے موجود ہوتا ہے؟ ہم کیسے مانیں کہ قرآن تو کہتا ہے اللہ عرش پر ہے، اور یہ بھی آتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ تو دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اس کی قدرت اتنی ہے کہ اس عرش پر ہوتے ہوئے اس کا علم تمام چیزوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ وہ موجود تو عرش پر ہے، لیکن اس کو علم ہر چیز کا، یہی اللہ کی قدرت ہے۔ وہ عرش پر موجود ہوتے ہوئے بھی رتی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، ان کی نگرانی کر رہا ہے، اور پکارنے والے کی پکار کو سن رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہی عقیدہ رکھنا ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کا علم اتنا وسیع ہے، اس کی قدرت ایسی، اس میں صفات کاملہ اتنی ہے کہ اس کا علم گھیرے ہوئے تمام چیزوں کا، آسمان و زمین میں موجود جو چیزیں ہیں، ہم کسی قلعے میں چلے جائیں، بند کمروں میں چلے جائیں، کوٹریوں میں چلے جائیں، غاروں میں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں جہاں کوئی نہ ہو، وہاں بھی ہمیں کون جان رہا ہوگا؟ اللہ جان رہا ہوگا، اللہ دیکھ رہا ہوگا، اللہ نگرانی کر رہا ہوگا۔ اس بند کوٹریوں میں، غاروں میں اگر ہم پکار رہے ہوں گے تو ہماری پکار کو کون سن رہا ہوگا؟ اللہ سن رہا ہوگا۔ تو اللہ کا علم وسیع ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آئی تو وہ اس سے اعراض ہی کرتے رہے۔ اب یہاں پر اللہ کی آیت، اللہ کی نشانی سے مراد کوئی آیت بھی ہو سکتی ہے قرآن کی، کوئی معجزہ یا واضح دلیل بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو کفر پر آمادہ ہو جاتے ہیں ان کے سامنے کوئی دلیل، کوئی معجزہ، کوئی قرآنی آیات، کوئی نصیحت ان پر اثر نہیں کر رہی ہوتی ہے، پھر بھی وہ اس سے اعراض ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب ان کے پاس حق آ گیا تو اسے انہوں نے جھٹلا دیا، اور جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے عنقریب انہیں اس کی خبریں پہنچیں گی۔ فقط کذبوا بالحق کی، انہوں نے حق کو جھٹلایا۔ اب حق کو جھٹلانا کیا ہے؟ حق سے مراد قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کے نبی کی ذات بھی۔ قرآن بھی اس بات کی شہادت دیتا، اللہ کے نبی بھی، کہ اسلامی بالآخر غالب آ کر رہے گا۔ تو کفار مکہ اس بات کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ ایک چھوٹی سی مٹھی بھر جماعت ہے، کمزور سی، کہ یہ وہ جماعت ہے مسلمانوں کی کہ جن کو تو کھانا پینے کی چیزیں بھی میسر نہیں ہیں، بھلا یہ کیسے خواب دیکھ رہے ہیں کہ ان کا اسلام غالب آ جائے گا؟ جن کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں وہ محلوں کے خواب دیکھتے ہیں۔ اس طرح کے مذاق بنایا کرتے تھے۔ یہ تو ان کی دیوانگی ہے، یہ ان کا پاگل پن ہے۔ اللہ نے ان کا جواب دیا، عنقریب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسی خبریں پہنچا دے گا، انہیں آنے لگیں گی۔ لہٰذا مسلمانوں کی کامیابی کی جو پیشن گوئی تھی وہ آہستہ آہستہ اللہ نے دکھائی۔
مفسرین کرام لکھتے ہیں یہ جتنی بھی پوری صورت ہے سورہ انعام، اس میں 6 آیات کے علاوہ جتنی بھی آیتیں ہیں وہ ساری ایک ساتھ ہی نازل ہوئیں۔ وہ 6 آیات کون سی ہیں؟ 3 تو وما قدر اللہ حق قدرہ سے شروع ہو کر 3 آیات ہیں، اور 3 جو ہیں وہ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، یہ والی آیتیں ہیں۔ ان کے علاوہ 6 آیتوں کے علاوہ باقی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ ساری ایک ساتھ اتری ہیں، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں کہ اس کا زمانہ نزول تقریباً ہجرت سے 1 سال پہلے کا ہے، جبکہ مسلمان انتہائی مشکلات میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کے اکثر ساتھی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے وہاں مقیم ہو چکے تھے، اور مکہ میں کفار نے مسلمانوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی۔ اس وقت قرآن نے جو یہ پیشن گوئی فرمائی جو جنگ بدر سے ہی پوری ہونا شروع ہو گئی تھی، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خبر عرب بھر میں پھیل گئی، حتیٰ کہ آپ کی زندگی ہی میں اسلام کو پورے عرب پر غلبہ حاصل ہو گیا۔ لہٰذا جو پیشن گوئی کی گئی تھی وہ آہستہ آہستہ ثابت ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ کہتے ہیں جس کا یہ مذاق بنا رہے ہیں وہ اللہ ان کو دکھا دے گا، لہٰذا آہستہ آہستہ وہ چیزیں ظاہر ہونے لگیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ انہیں ہم نے زمین میں اتنا اقتدار بخشا تھا جتنا تمہیں نہیں بخشا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو قوموں کو عروج و زوال آتا رہا، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، آل فرعون، بے شمار ایسی قومیں رہی ہیں جنہیں اللہ نے تم سے بڑھ کر اقتدار بخشا، طاقت و قوت دی، زور آور تھے، کھانے پینے کی افراط و تفریط تھی، خوشحالی تھی، سرسبز باغات، کھیت اور نہریں، سب کچھ موجود تھا۔ لیکن جب انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی اور کفر اور نافرمانیوں میں حد سے تجاوز کر گئے تو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر کسی دوسری قوم کو ان کا جانشین بنا دیا گیا۔ اس طرح زمین کی آباد کاری میں کچھ بھی خلل واقع نہ ہوا اور پہلی سرکش قوم کا نام و نشان صفائے ہستی سے مٹ گیا، کیونکہ اس دنیا میں اللہ کی سنت جاری یہی ہے کہ ایک قوم کو آگے بڑھاتا ہے، خوب آباد کرتا ہے اور مال و دولت عطا کرتا ہے۔ پھر جب اس میں ان نعمتوں کی وجہ سے غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ کے حکام کو پس پوری ڈالنا شروع کر دیتی ہے تو اللہ اسے تباہ کر کے دوسری قوم کو آگے لے آتا ہے، پھر ان کے اعمال دیکھتا ہے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا اور قیامت تک چلتا ہی رہے گا۔ اللہ کہتے ہیں اور اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب آپ پر اتارتے پھر بھی یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے تو جن لوگوں نے کفر کیا یہی کہتے یہ تو صاف جادو ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اس قدر کفر پر اڑے رہنے والے لوگ ہیں کہ ان کے کہنے پر اگر ہم آسمان سے کوئی نوشتہ کوئی کتاب ایسی اتار بھی دیتے کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے دیکھ لیتے تب بھی وہ ان کا جواب کیا ہوتا؟ یہ تو جادوگر ہے، اسے تو جادو کے تحت ایسا کیا، یہ تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے ہی نہیں، تب بھی وہ یہ کہیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں اس پر فرشتہ اپنی اصل شکل میں کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو سارا قصہ ہی پاک ہو جاتا، پھر انہیں کچھ مہلت بھی نہ ملتی۔ کفار مکہ کا دوسرا اعتراض تھا، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ محمد پر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں کیوں نازل نہیں ہوتا جسے ہم دیکھ سکیں اور ہمیں یقین آ جائے، اور پیغمبر جو یہ کہتا ہے کہ مجھ پر فرشتہ نازل ہوتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں اللہ نے فرمایا اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا تو یہ دہشت کے مارے فوراً مر جاتے، انہیں ایمان لانے یا انکار کرنے کی مہلت ہی کہاں ملتی۔ فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کے متحمل انبیاء ہی ہو سکتے ہیں، تم نہیں دیکھ سکتے فرشتوں کو۔ اللہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے جبرائیل فرشتوں کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا تو وہ 2 بار دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ ان کے 600 پر تھے اور ان کی جسامت سے تمام افق بھر گیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا اللہ کے نبی نے ان کی اصلی شکل میں 2 بار۔ کسی دوسرے نبی کا جو فرشتے ہیں جبرائیل علیہ السلام ان کو اصلی شکل میں دیکھنا احادیث سے ثابت نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 2 مرتبہ
جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، ان کے 600 پر تھے اور ان کی جسامت سے تمام افق بھر گیا تھا۔ آگے کہتے ہیں اور اگر ہم کسی فرشتے کو پیغمبر بناتے تو بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے اور ہم انہیں اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی حالتیں بتا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فرشتہ نازل کرنے کی دوسری صورت یہ تھی کہ وہ انسانی شکل میں آتا، جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس داہیہ قلبی کی شکل میں کبھی کبھار آتے تھے، یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام اور سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آیا کرتے تھے۔ اور اگر فرشتہ پیغمبر بن کر انسانی شکل میں آتا تو اس پر بھی وہ تمام اعتراضات وارد ہو سکتے تھے جو اللہ کے نبی پر وارد ہوتے رہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی کر دیتے، ان کے مطالبات کو مانتے رہتے، تب بھی انہیں یہی کہنا تھا۔ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ اس فرشتے کو دیکھ کر بھی یہی کہتے یہ جادوگر ہے، ہمیں چکمہ دے رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ بیوقوف بنا رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کا یہ اشتباہ باقی رہتا، جو ان کی حالت ہے یہ اس پر قائم ہی رہتے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں سے مذاق کیا جا چکا ہے، پھر ان تمسخر کرنے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان اعتراضات کا جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر درم کافروں کا ہمیشہ یہی وتیرہ رہا ہے کہ پہلے رسولوں سے بھی یہی کچھ ہوتا رہا، لہٰذا اللہ کے نبی ان کی پرواہ نہ کیجیے، انجام کر انہیں اسی قسم کے عذاب سے ہلاک کیا کر اس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے جیسا یہ کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کے ساتھ انجام بھی ویسا ہی ہوگا، اللہ انہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ تو اللہ یہاں پر انہیں کافروں کے اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آسمان سے کوئی نوشتہ اتار دیا جائے، کوئی فرشتہ انسانی شکل میں اتر جائے، یا کوئی فرشتہ اپنی اصلی حالت میں اتر جائے، یا کوئی معجزہ دکھا دیا جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کہتے ہیں کوئی بھی دلیل ان کے پاس پیش کر دی جائے لیکن یہ اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اس طرح یہاں پہ ہم نے الحمدللہ اپنی ان آیات کا سورہ انعام کے آیت نمبر 10 تک کا ترجمہ تفسیر مکمل کر لیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر قرآن مجید کو سیکھنے اور سمجھنے والا بنا دے، اور اس کے پڑھنے پڑھانے میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ اسے درگزر بھی فرما لے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔